Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. How are you all? I hope you all would be fine. It's me Misha and today's lecture is about how to write a chemical formula. So let's get started. सबसे पहले हम केमिकल फार्मूला देख लेते हैं कि ये बेसिकली होता क्या है. मैं आपको सिंपल वर्ड्स में एक्सप्लेन करती हूँ. अब देखें, किसी भी एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूज़ करते हैं सिंबल. जैसे कि एक एलिमेंट है हमारे पास ऑक्सीजन, तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम सिंबल यूज़ करते हैं ओ का. सेकंड पे है नाइट्रोजन, एक एलिमेंट है, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम सिंबल यूज़ करते हैं एन. हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम सिंबल यूज़ करते हैं एच. तो एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए जिस तरह से हम सिंबल का इस्तेमाल करते हैं ना, उसी तरह से कंपाउंड को रिप्रेजेंट करने के लिए हम केमिकल फार्मूला यूज़ करते हैं. कंपाउंड क्या होता है? जो डिफरेंट एटम से मिलकर बनता है उसको कंपाउंड कहते हैं. जैसे कि मैं आपको सल्फ्यूरिक एसिड इसकी एग्जांपल देती हूँ, तो इसका फार्मूला, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं जिससे वो उसको कहते हैं केमिकल फार्मूला. जैसे एच, इसका सिंबल है एच, हाइड्रोजन का H2SO4. अब ये एक कंपाउंड है, तो इसको हमने किससे रिप्रेजेंट किया? केमिकल फार्मूले से. ये पूरा क्या है? ये केमिकल फार्मूला है H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड का. तो केमिकल फार्मूला बेसिकली क्या होता है? जिसमें हम कंपाउंड को रिप्रेजेंट करते हैं, उसको हमें उसमें पता चल जाता है कि इसके अंदर कितने एटम्स हैं और कौन कौन से एटम्स हैं. सो ये होता है बेसिकली केमिकल फार्मूला. अब केमिकल फार्मूला को लिखा किस तरह से जाता है, उसके कुछ रूल्स हैं, जिसमें से रूल नंबर 1 है symbols of two elements are written side by side in the order of positive ion first and negative ion later. कि जब भी हमने किसी भी कंपाउंड का जो है ना वो सिंबल लिखना है ना, केमिकल फार्मूला लिखना है बेसिकली, सॉरी, तो उसमें हमने क्या करना है? पॉजिटिव आयन पहले लिखना है और नेगेटिव आयन बाद में लिखना है. कंपाउंड बेसिकली ना आयंस के मिलने से बनते हैं. तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले एग्जांपल मैंने ऐड किया है NaCl की. ये है सोडियम क्लोराइड. सोडियम आयन जो होता है ना वो हमेशा पॉजिटिव आयन होता है, ठीक है. Na पॉजिटिव, Na प्लस, और जो Cl नेगेटिव है ये क्लोराइड आयन है और ये एक नेगेटिव आयन है. तो हमने हमेशा केमिकल फार्मूला लिखते हुए पॉजिटिव आयन को पहले लिखना है और नेगेटिव आयन को बाद में लिखना है. अब जैसे यहाँ पे है NaCl, ये इसका केमिकल फार्मूला लिखा हुआ है, तो उसमें पॉजिटिव आयन हमने पहले लिखना है और नेगेटिव आयन हमने बाद में लिखना है. अब दूसरी एग्जांपल मैंने यहाँ ऐड किया है Ca+2, ये पॉजिटिव आयन है कैल्शियम का, और दूसरा है क्लोराइड आयन Cl नेगेटिव. तो इसी तरह हमने Ca पहले लिखना है और Cl बाद में लिखना है. अब ये 2 तो इसके ऊपर प्रेजेंट था, यहाँ पे क्यों आया हम इसको भी डिस्कस करते हैं. बेसिकली सबसे पहला रूल ये है कि हमने पॉजिटिव आयन पहले लिखना होता है और नेगेटिव आयन हमने बाद में लिखना है जब भी हमने किसी भी कंपाउंड का केमिकल फार्मूला लिखना है. अब चलते हैं रूल नंबर 2 की तरफ. रूल नंबर 2 है the valency of each ion is written on the top right top corner of its symbol. कि हमने किसी भी एटम के सिंबल को जब लिखना है ना, तो उसके राइट टॉप कॉर्नर के ऊपर हमने उसकी वैलेंसी को शो करना है. वैलेंसी मतलब कि वो एटम कितने बॉन्ड्स बना सकता है. तो Na+, अब इसका ये सिंबल है वैलेंसी, बेसिकली ये चीज़ वैलेंसी शो कर रही है. तो Na ये उसका सिंबल हो गया सोडियम का. अब ये आयन है ना एक, क्योंकि इसके ऊपर कोई चार्ज है, तो ये आयन है. तो आयन का बेसिकली हमने सिंबल कहाँ शो करना होता है? उसके राइट टॉप कॉर्नर के ऊपर, ठीक है. हमें लेफ्ट के कॉर्नर के ऊपर या इधर बॉटम में शो नहीं कर सकते, ये हमेशा हमने यहाँ पे शो करना होता है. अब दूसरी एग्जांपल है Cl नेगेटिव की, तो ये भी हमने यहाँ पे शो करना होता है. उसके अलावा अगर हम एग्जांपल लेते हैं कैल्शियम की, तो Ca कैल्शियम का सिंबल है, तो इसके ऊपर चार्ज होता है +2 का, ठीक है. तो वो हमने हमेशा राइट टॉप कॉर्नर के ऊपर ही शो करना होता है. रूल नंबर 3 में आ जाता है दिस वैलेंसी ऑफ ईच आयन इज ब्रॉट टू द लोअर राइट कॉर्नर ऑफ अदर आयन बाय क्रॉस एक्सचेंज मेथड. हमने ऊपर बात की ना वैलेंसी की, कि वैलेंसी हम कहाँ शो करते हैं? राइट टॉप कॉर्नर के ऊपर. तो इस वैलेंसी की ये बात कर रहे हैं कि हम इसको दूसरे आयन की नीचे बॉटम में ले जाते हैं क्रॉस एक्सचेंज मेथड से. अब इस पे चेक करें सोडियम क्लोराइड की एग्जांपल में पहले कि Na के ऊपर ना पॉजिटिव का चार्ज होता है Na+. मैं आपको लिख के बताती हूँ यहाँ पे Na, और इसके ऊपर चार्ज होता है प्लस का. अब यहाँ पे सिंपल प्लस, इसका क्या मतलब है? इसके साथ चार्ज कौन सा है? इसके साथ डिजिट कौन सा है? 1 का है. तो ये हो गया Na, और दूसरा हमारा होता है Cl. अब हमने NaCl बनाना है, तो Cl और इसके ऊपर चार्ज होता है माइनस का, तो माइनस के साथ भी होता है 1, ठीक है.
تو NaCl. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جب بھی ہم کیمیکل فارمولے کو لکھتے ہیں نا تو اس کا تھرڈ رول کیا آ جاتا ہے کہ اس فرسٹ آئن کی جو ویلنسی ہے نا اوپر یہ والی، یہ چلی جاتی ہے اس سیکنڈ والے کے باٹم میں، اور جو سیکنڈ والے کی ویلنسی ہے نا اس کے اوپر وہ چلی جاتی ہے اس یہاں فرسٹ والے کے باٹم میں. جیسے دیکھیں یہاں پہ انہوں نے لکھا ہے Na کا جو سائن ہے نا +1 وہ نیچے مینشن کیا ہوا ہے علیحدہ سے، اور Cl کا جو سائن ہے نا وہ یہ -1 ہے نیچے. تو وہ بتا رہے ہیں کہ یہ -1 جو ہے نا یہ Na کے نیچے چلا جائے گا نیچے باٹم پہ، اور یہ والا جو +1 ہے جو Na کا ہے بیسیکلی وہ یہاں Cl کے نیچے چلا جائے گا. تو یہ NaCl اس طرح سے لکھا جائے گا. اب اس کی ریزن یہ ہے کہ یہ چارجز بیسیکلی ان کے ساتھ ڈیجٹ تو سیم ہے، اس کے ساتھ بھی 1 ہے، اس کے ساتھ بھی 1 ہے، لیکن سائنس کیا ہے اپوزٹ ہے، تو یہ کینسل ہو جاتے ہیں بیسیکلی، اس لیے یہاں پہ ہم ان کو لکھتے نہیں ہیں. سیکنڈ ایگزامپل میں دیکھیں تو یہاں پہ Ca+2 ہے اور دوسری طرف ہے Cl-1. اب اس کا +2 جو ہے نا Cl کے ادھر باٹم میں چلا جائے گا، اور اس کا -1 جو ہے نا اس کے ادھر آ جائے گا. پلس اور مائنس ہم نے مینشن نہیں کرنا ہوتا، پلس اور مائنس ہم نے مینشن نہیں کرنا ہوتا، بس ہم نے جو ڈیجٹس ہیں نا ساتھ وہ لکھنے ہوتے ہیں. تو کیا ہوا یہاں پہ Ca+2 جو ہے وہ Cl کے ادھر باٹم میں چلا گیا، اور Cl کا جو -1 ہے وہ 1 یہاں پہ آ گیا. یہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ یہاں پہ انہوں نے مینشن کیا ہے ریممبر دا سبسکرپٹ 1 از نیور ریٹن، اس کو ہم لکھتے نہیں ہیں ہمیشہ. یہاں پہ بھی ہم نے Na+1 تھا اور +-1 تھا تو ہم نے 1 کو مینشن نہیں کیا، اور یہاں پہ بھی 1 کو مینشن نہیں کرتے اور 2 یہاں پہ مینشن کریں گے. تو اس طرح سے ہم کیا ہے CaCl2 اس کا فارمولا ایسے لکھا جائے گا. آئی ہوپ اٹس کلیئر. فرسٹ والے آئن کا جو چارج ہے وہ سیکنڈ والے کے باٹم پہ چلا جاتا ہے، اور سیکنڈ والے کا جو چارج ہے وہ فرسٹ والے کے باٹم پہ چلا جاتا ہے، اور اگر 1 ہے وہاں پہ تو وہ ہم مینشن نہیں کرتے. سو اس طرح سے ہم کراس ایکسچینج کرتے ہیں. رول نمبر 4 ہے if the valencies are same they are offset and not written. یہی بات آپ سے میں نے کی تھی پچھلی سلائیڈ میں کہ اگر ان کی ویلنسی سیم ہے نا، دیکھیں +1 ہے اور -1 ہے، ویلنسی سیم ہے نا 1 ہے نا، تو اس کو ہم لکھتے نہیں ہیں، کینسل ہو جاتی ہیں اور ان کو لکھا نہیں جاتا. پلس اور مائنس کا سائن تو ہم نے ویسے ہی نہیں ڈالنا ہوتا کیمیکل فارمولے کے اندر. سیکنڈ ایگزامپل ہے if the valencies are different they are indicated as such at the same position. کہ اگر ویلنسیز ڈفرینٹ ہیں، اب دیکھیں یہاں پہ Ca کی +2 ہے اور Cl کی -1 ہے. اب ان ویلنسیز ڈفرینٹ ہوگی نا، کلورین کی -1 ہے اور کیلشیم کی +2 ہے. تو اب ہم کیا کرتے ہیں کراس ایکسچینج کرتے ہیں. تو جو فرسٹ والے کی ویلنسی ہے نا وہ سیکنڈ والے کے باٹم پہ چلی جائے گی اور سیکنڈ والے کی فرسٹ والے کے باٹم پہ آ جائے گی. تو اس طرح سے Ca کے ساتھ 1 ہے نا تو وہ ہم نے لکھا نہیں، اور Cl کے ساتھ یہاں پہ Ca کا جو 2 تھا وہ سیکنڈ والے کے باٹم پہ چلا گیا تو وہ یہاں پہ آ جاتا ہے. سو اس طرح سے ہم کیمیکل فارمولا لکھتے ہیں. اب رول نمبر 5 ہے if an ion is a combination of 2 or more atoms. پہلے ہم نے صرف سمپل آئنس کی بات کی تھی کہ کیلشیم ہو گیا، اس کے علاوہ سوڈیم آئن ہے، کلورائڈ ہے، تو سمپل ایک ہی آئن ہے. اب اس میں وہ کہہ رہے ہیں یہاں پہ جو آئن ہے نا یہ ڈفرینٹ ایٹمس کا جو ہے نا وہ کمبینیشن ہے. کس طرح سے؟ یہاں پہ دیکھیں یہ سلفر ہے، یہ ہے ایک پورا آئن لیکن اس میں ایٹمس ڈفرینٹ ہے، ایک سلفر ہے اور باقی 4 کیا ہیں؟ آکسیجن ہے. تو یہ ڈفرینٹ ایٹمس ہیں نا، ایک سے زیادہ ایٹمس ہیں. تو ان ایٹمس کو ہم کیا کہتے ہیں بیسیکلی، ان آئنس کو ہم کہتے ہیں ریڈیکل. تو یہ ایک ریڈیکل ہے، اس کا نام ہے سلفیٹ. تو ہم اس طرح کے اب آئنس کو ہم جو ہے نا وہ کس طرح لکھیں گے؟ ان کے ساتھ بھی ہم نے کرنا وہی ہے کہ پازیٹیو آئن ہم نے پہلے لکھنا ہے اور نیگیٹو والا ہم نے بعد میں لکھنا ہے. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ اگزامپل ایڈ کیا ہے میں نے، ایلومینیم ہے اور یہ سلفیٹ ہے. Al اس کی ویلنسی ہے 3 اور SO4 اس کی ویلنسی ہے 2. اب یہ ایلومینیم جو ہے نا پازیٹیو آئن ہے، ٹھیک ہے، اس کا پازیٹیو کا سائن ہے، اور یہ والا نیگیٹو ہے. تو ہم نے پازیٹیو والا نا پہلے لکھنا ہے، ٹھیک ہے، اور نیگیٹو والا بعد میں لکھنا ہے. اس میں بھی کراس ایکسچینج کا ہی ہوگا کہ جو ایلومینیم کی +3 ہے نا 3 ویلنسی، یہ سلفیٹ کے کیا چلی جائے گی؟ باٹم پہ چلی جائے گی، اور ایلومینیم کے ساتھ آ جائے گا جو سلفیٹ کے اوپر ویلنسی ہے 2 وہ اس کے ساتھ آ جائے گا. اب بات یہاں پہ یہ ہے کہ اس کے ساتھ بھی 4 ہے نیچے آکسیجن کے ساتھ، تو ہم نے 3 بھی باٹم میں ہی مینشن کرنا ہے. تو یہ چیز آپ نے یہاں یاد رکھنی ہے کہ جب بھی ہم لکھتے ہیں نا اس طرح کے ریڈیکل کی بیسیکلی ویلنسی، ریڈیکل سے مراد ہے کہ جہاں پہ آئنز ہوتے ہیں، آئن ہوتا ہے لیکن وہ ڈفرینٹ ایٹم سے مل کے بنا ہوتا ہے، تو وہاں پہ ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے، ہم نے نیگیٹو والے آئن کو پیرنتھیسس کے اندر لکھنا ہے، یعنی کہ بریکٹس کے اندر لکھنا ہے. اب دیکھیں ایلومینیم کا ساتھ 2 یہ ہوگی ویلنسی اس سلفیٹ کی کراس ایکسچینج کے میتھڈ سے، اور SO4 ہو گیا ہمارے پاس یہ والا آئن، اور اس کے بعد یہ 3 ہوگی ہماری جو ایلومینیم کی ویلنسی تھی کراس ایکسچینج کے میتھڈ سے. اب نیگیٹو والا آئن ہم نے کیا کیا، اس کو بریکٹ میں لکھ دیا. سو اس طرح سے ہم کیمیکل فارمولا کو لکھتے ہیں.
کہ نیکسٹ ایگزامپل آ جاتی ہے بیریم فاسفیٹ کی اور آئرن سلفیٹ کی. سب سے پہلے ہم بیریم فاسفیٹ کی ایگزامپل کو دیکھتے ہیں. اس میں بیریم ہے ہمارے پاس پازیٹیو آئن اور فاسفیٹ ہے ہمارے پاس نیگیٹو آئن. بیریم ہے پازیٹیو آئن اور فاسفیٹ ہے نیگیٹو آئن. تو بیریم کا فارمولا ہوتا ہے BA. ٹھیک ہے, یہ بیریم کا فارمولا ہے اور اس کی ویلنسی ہوتی ہے +2, یعنی اس کے اندر 2 الیکٹرونز کی کمی ہے. ٹھیک ہے, +2. اور دوسرا آئن ہے ہمارے پاس فاسفیٹ کا which is PO4 اور -3. اوکے, اب دیکھیں بیریم +2 اور PO4 -3, یہ 2 آئنز ہیں ہمارے پاس. یہ ہے پازیٹیو آئن اور یہ ہے نیگیٹو آئن, جس کو ریڈیکل بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں ڈفرینٹ ایٹمز ہیں. تو اب کیا ہوگا, ان کا فارمولا ہم نے لکھنا ہے. جب کمبائن کریں گے تو اس کی ویلنسی جو ہے نا +2, یہ چلی جائے گی فاسفیٹ کے باٹم پہ یہاں پہ, اور یہ جو اس کی ویلنسی ہے -3, یہ چلی جائے گی بیریم کے باٹم پہ. ٹھیک ہے, تو اس کو لکھیں گے کس طرح سے, اس کو ہم اس طرح سے لکھیں گے پھر BA3 کیونکہ یہ اس کا 3 بیریم کی سائڈ پہ آ جائے گا, اور PO4 یہ PO4 اور یہ ٹوائس, مطلب کہ یہ 2 جو ہے نا یہ بیریم کی یہ ویلنسی ہے. اور ہم نے بات کی تھی کہ جو نیگیٹو والا آئن ہوتا ہے نا اس طرح کے ایگزامپلس کے اندر, تو وہ کیا کرتے ہیں, ہم اس کو بریکٹس کے اندر لکھتے ہیں. تو نیگیٹو آئن کو ہم نے بریکٹ کے اندر لکھ دیا. ٹھیک ہے, اور سیکنڈ ایگزامپل ہے آئرن سلفیٹ کی. اس میں آئرن کی ویلنسی +3 ہے اور سلفیٹ کی ویلنسی ہے -2, اور مائنس والا ہم نے پیرنتھیسس میں لکھ دیا, اور باقی فارمولا جس طرح سے میں نے آپ کو بتایا تھا ویسے اس کو ہم نے لکھ دیا. سو یہ کچھ ایگزامپلس تھیں. آئی ہوپ آپ کو کلیئر ہوگا سب. اب انشاءاللہ آپ سے ملیں گے نیکسٹ لیکچر میں. انٹل دین, اللہ حافظ ایوری ون اینڈ ٹیک کیئر آف یور سیلف.